हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, पास दिए गए बेल बटन को जरूर दबाएं ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट्स मिल सकें। नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वस्बिर नफ्सक मअल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलग़दाति वल अशी युरीदूना वजहहु वला तअदु ऐनाका अन्हुम तुरीदु ज़ीनतल हयातिद दुनिया वला तुतिअ मन अग़फ़लना क़ल्बहु अन ज़िक्रिना वत्तबअ हवाहु वकान अम्रुहु फ़ुरता। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरतुल कहफ़ में अस्हाबे कहफ़ का वाक़या पूरी तफसील के साथ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बयान फरमाया। फिर अस्हाबे कहफ़ का वाक़या बयान करने के बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये हुक्म इरशाद फरमाया था कि आप जब भी किसी काम का अज़म करें, इरादा करें, तो इंशाअल्लाह ज़रूर कहा करें, अल्लाह ताला की मशीयत को भी अपने काम में दाखिल किया करें कि इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो ज़रूर होगा। फिर अस्हाबे कहफ़ का जो वाक़या ज़िक्र हुआ है आज की इन आयात मुबारका में, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अस्हाबे सुफ़ा का वाक़या बयान फरमाया। ये इसलिए बयान फरमाया है कि अस्हाबे सुफ़ा वाले जो लोग थे, इन्होंने भी अपने घर बार को छोड़ दिया था और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की याद में हर वक़्त मशगूल रहा करते थे, इल्म दीन हासिल करने में मसरूफ़ रहा करते थे। ये आयत मुबारका जो आज पढ़ी गई है, ये मदनी आयत है। मदीना मुनव्वरा में ये आयत मुबारका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल की गई थी। ये उन लोगों के बारे में नाजिल हुई है जिनको अस्हाबे सुफ़ा कहा जाता है। ये सुफ़ा एक चबूतरा है मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन के तालिब इल्मों की बैठने की जगह बनाई थी। आज भी वो जगह महफूज है। वहाँ उसको थोड़ा सा ऊंचा करके साइडों पर जालियाँ लगा दी हैं कि आज भी लोग वहाँ बैठकर कुरान पढ़ते हैं, ज़िक्र व अज़कार करते हैं और इस नीयत से बैठते हैं कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन हमें भी उन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तालिब इल्मों में शामिल फरमा दे जो यहाँ दीन की तलब में आकर बैठा करते थे। आज भी बारी बारी से वहाँ लोग बैठते हैं, मौका मिलता है सबको कि वहाँ बैठ के थोड़ी देर फिर वो उठा देते हैं शुरुते, फिर दूसरे बैठ जाते हैं। तो कुरान पाक वहाँ कसीर तादाद में रखे हुए हैं, नवाफिल अदा कर रहे हैं। तो अस्हाबे सुफ़ा, ये सुफ़ा मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एक चबूतरा था जहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दीन सीखने वाले तालिब इल्म आकर बैठते थे और वहीं आकर वो रहा करते थे। उनकी तादाद तकरीबन 100 के करीब बताई जाती है, लेकिन तादाद में कभी फ़र्क भी पड़ता था, कभी ज़्यादा हो जाते थे, कभी कम हो जाया करते थे। ये सिर्फ़ दीन की तलब में बैठते थे, सारा दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दीन हासिल करते थे, फिर दूसरे लोगों तक उस दीन को पहुंचाया करते थे। क्योंकि हर एक के पास शायद इतना वक़्त भी नहीं था कि वो मुसलसल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे। कुरान पाक चूँकि नाजिल हो रहा था, कुरान पाक उतर रहा था, तो ये लोग उसको याद करते थे। जो भी नई आयत आती, नई सूरत आती, उसे याद कर लेते। तो जब इनसे सहाबा मिलते तो उनको ये उन सूरतों को और उन आयत को याद करवा दिया करते थे कि ये आयत मुबारका नाजिल की गई है या ये सूरत मुबारका नाजिल की गई है। तो अस्हाबे सुफ़ा वाले लोग ये बड़े ही मुबारक लोग थे कि देखिए इनकी फ़जीलत और इनके मकाम के लिए इतना ही काफ़ी है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात का पाबंद किया गया कि आप इन दीन के तालिब इल्मों के पास बैठा करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने ये हुक्म दिया, आप इनके पास बैठा करें, आप इनके साथ वक़्त गुजारा करें और इनको आप दीन की तालीम दिया करें, क्योंकि ये दीन की तलब में आकर यहाँ बैठे हुए हैं।
اور یہ حکم اس لیے ارشاد فرمایا کہ ان کو آپ نے نہیں چھوڑنا، آپ نے ان کے ساتھ رہنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ کافروں کا یہ مطالبہ تھا، بڑے بڑے سرداروں کا، کہ آپ ایسا کریں کہ کچھ دیر کے لیے ان غریب طالب علموں کو اپنے آپ سے الگ کریں، تو پھر ہم آپ کے پاس آ کر بیٹھیں گے، ہم آپ سے پھر دین کے بارے میں معلومات لیں گے کہ آپ کا دین کیا کہتا ہے یا آپ کے دین کے اندر کیا معاملات ہیں۔ اب وہ متکبر لوگ تھے، وہ چاہتے تھے کہ ہمارے ساتھ یہ غریب لوگ نہ بیٹھیں، ہم بڑے لوگ ہیں تو ہمارے برابر یہ بیٹھنا ان کے لیے مناسب نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو چونکہ ہمیشہ یہ خواہش دی کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہر انسان مسلمان ہو جائے، اس لیے آپ کے اندر یہ چیز پیدا ہوئی کہ کچھ دیر اگر یہ میرے صحابہ میرے پاس نہ بیٹھیں تو کوئی بات نہیں ہے، یہ تو ہر وقت بیٹھ جاتے ہیں، اگر دوسرے لوگ بیٹھ جائیں، ان کو دین کی کوئی بات مل جائے، ہو سکتا ہے وہ ایمان قبول کر لے تو ان کو فائدہ ہو جائے گا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا چاہا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کو نازل فرمایا اور فرمایا کہ یہ متکبرین جن کے اندر غرور بھرا ہوا ہے، یہ ایمان لائیں یا نہ لائیں، آپ ان کی وجہ سے اتنے فکر مند نہ ہوا کریں۔ جو دین کے لیے آ چکا ہے، جو دین حاصل کرنے کے لیے آپ کے پاس بیٹھا ہوا ہے، اس کو اپنے پاس سے اٹھانا یہ آپ کے لیے بالکل بھی مناسب نہیں ہے۔ آپ نے ایسا ہرگز نہیں کرنا کہ ان غرباء کو اٹھا دیا جائے یا ان غریبوں کو اٹھا کر یہ متکبر لوگ پھر بیٹھیں گے۔ فرمایا دین کو ایسے لوگوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ بے فکر رہیں، آپ اپنا کام پورا کر رہے ہیں، باقی جس کے مقدر میں ایمان ہے وہ قبول کرے گا، جس کے مقدر میں نہیں ہے وہ ایمان قبول نہ کرے تو اپنی سزا خود ہی بھگتے گا۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں اصحاب صفہ کا کیسا مقام بیان فرمایا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جو دین کا طالب علم ہوتا ہے، جو دین حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، یہ دین حاصل کرنے کے لیے کہیں جا کر بیٹھتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں اس دین کے طالب علم کا اتنا بڑا مقام ہے، اللہ پاک اس سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ساتھ بیٹھنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ اسی لیے تو دین کا طالب علم جب گھر سے نکلتا ہے تو فرشتے ان کے قدموں میں اپنے نورانی پر بچھا دیتے ہیں، اتنا اللہ پاک ان کا اکرام کرتے ہیں کہ فرشتے ان کے قدموں میں اپنے نورانی پروں کو بچھاتے ہیں، اور ساری مخلوق دین کے طالب علم کی مغفرت اور بخشش کی دعا کرتی ہے، کیونکہ وہ دین حاصل کر رہے ہیں، اللہ پاک کا دین ہے جو اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ تو اللہ پاک کی طرف سے نازل شدہ چیز کو جو یاد کرتا ہے، اس کے لیے جو وقت دیتا ہے، ظاہر سی بات ہے اللہ پاک اس سے محبت فرماتے ہیں۔ تو اس لیے دین کا طالب علم خود بھی بننا چاہیے اور دین کے طالب علموں سے محبت بھی کرنی چاہیے۔ دین کے طالب علموں سے محبت کرنا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا طریقہ بھی ہے، اور دین کے طالب علموں کی سے محبت کرنا اور ان کا خیال کرنا، ان کے کھلانے پلانے کا بھی خیال کرنا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ آپ خود ان کا خیال کرتے تھے، ان کی مہمان نوازی کرتے تھے۔ مشہور واقعہ ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا، جو دودھ کا ایک پیالہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام اصحاب صفہ کو وہ پلایا اور آپ نے ان کی مہمان نوازی فرمائی۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ ان سے کتنی محبت فرمایا کرتے تھے۔ ارشاد فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، آپ اپنے آپ کو روکے رکھیں ان لوگوں کے ساتھ جو صبح شام اللہ کی یاد میں مشغول ہیں، جو اللہ کی یاد میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ان کے ساتھ اپنے آپ کو روکیں۔ یریدون وجہہ، اور یہ جو صبح شام اللہ کو یاد کرتے ہیں، اس سے ان کا مقصد اللہ کی محبت حاصل کرنا ہے، یعنی یہ سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، وہ کوئی نام کے لیے شہرت کے لیے نہیں کرتے ہیں۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، دیکھیں کیسا حکم ہے۔ ایک تو کہا کہ ان کے ساتھ بیٹھے، ان کے ساتھ رکے رہیں، دوسرا دیکھیں وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، آپ کی نظریں بھی ان لوگوں سے نہ ہٹیں۔
یعنی آپ کی نظریں ان پر رہیں. جیسے کہتے ہیں نا کسی کو نظروں پر بٹھا کے رکھنا، کسی سے محبت کرنا، پیار کرنا، اتنا کہ اسے اپنی نظروں کے سامنے رکھنا. فرمایا آپ ان سے ایسی ہی محبت کریں کیونکہ یہ دین کے طالب علم ہیں کہ ہر وقت ان کو اپنی نظروں کے سامنے رکھیں، اپنی نظروں سے ان کو نہ ہٹائیں، ان سے نہ اپنی نظروں کو ہٹائیں. تریدون زینت الحیات دنیا، ایسا نہ ہو کہ ان سے نظریں ہٹا کر آپ ان لوگوں کی طلب کریں کہ جو دنیا کی زندگی کو چاہتے ہیں، جو دنیا کی رونق اور دنیا کی زیب و زینت کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، اور فرمایا آپ اس کی بات نہ مانیں جس کا دل میری یاد سے غافل ہے. اللہ پاک فرماتے جو مشرکین، جو کافر، جو لوگ میری یاد سے غافل ہیں، اگرچہ وہ امیر ہیں، مالدار ہیں، آپ ان کی بات نہ مانیں. وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، نہ ان کی بات مانیں کہ جن کا دل اللہ کی یاد سے غافل ہے، اور نہ ہی ان کے پیچھے پڑیں، نہ ہی ان کی بات مانیں جو اپنی خواہشات کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور ان کا معاملہ حد سے بھی آگے بڑھا ہوا ہے. یہ تکبر میں ہے، غرور میں ہے. ایسے لوگوں کے پیچھے نہ جائیں، بلکہ جو دین کے لیے آ کر بیٹھ چکے ہیں آپ اپنا وقت ان کے ساتھ ہی گزاریں. اللہ پاک دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان. اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر.